السلام علیکم۔ ماہا ملک کا ناول میرے خواب ریزہ ریزہ۔ بڑے دنوں کے بعد فارحہ کا خط آیا تھا۔ زینب لفافے پر نگاہ پڑتے ہی پہچان گئی کہ خط کس کا ہو سکتا ہے۔ بڑی بےتابی کے ساتھ اس نے خوشی خوشی لفافہ چاک کیا۔ لکھا تھا: پیاری زینب، بہت سی دعاؤں اور بہت سا پیار۔ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوگی، اور جتنا میں تمہیں یاد کرتی ہوں اتنا ہی تم بھی مجھے یاد کرتی ہوگی۔ میں بھی یہاں خیریت سے ہوں اور اس ماحول میں ذہنی طور پر سیٹ ہونے کی کوشش میں مصروف ہوں۔ دعا کرنا زینب میں اس قطعی اجنبی ماحول میں یوں مدغم ہو جاؤں کہ اسی کا ایک حصہ معلوم ہونے لگوں۔ ہم پردیسی لوگوں کے لیے عافیت کا یہی ایک رستہ ہے۔ تم نے اپنی تصویریں بھیجیں، یقین جانو مجھے از حد خوشی ہوئی۔ کتنے دنوں کے بعد تمہیں دیکھا، میری آنکھوں میں تو آنسو آ گئے۔ تم بہت اچھی لگ رہی ہو اور تمہارا اپنا گھر بھی خوبصورت ہے۔ تم نے لکھا تھا تم اس سے سیٹ کرنے میں مصروف ہو۔ یقیناً اب تک تو تم نے اسے خوب سجا سنوار لیا ہوگا۔ یوں بھی شادی نے تمہاری نیچر پر جو خوشگوار اثرات مرتب کیے تھے، میں تو ان سے عاری ہی رہی۔ یار، اب احساس ہوتا ہے کہ بندے میں لچک اور جھک جانے کا مادہ ہونا ہی چاہیے۔ مجھ جیسے ضدی اور خودسر سے لوگ تو اکثر ناخوش ہی رہتے ہیں۔ خیر، میں کہہ رہی تھی کہ تمہارا خط پا کر اور تمہارے حالات سے آگاہ ہو کر مجھے واقعی مسرت ہوئی۔ اور وہ خالہ والی خبر، میں تو زور زور سے ہنسنے لگی، یقین ہی نہیں آیا۔ حالانکہ ایک نیچرل بات ہے، کوئی انہونی تو نہیں۔ پھر بھی بہت دیر تک اسی پہلو پر سوچتی رہی۔ یہاں فی الوقت ایسے کوئی آثار نہیں۔ فیصل کو ابھی کوئی جلدی نہیں ہے، وہ زندگی انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ رہی میری بات تو میں انہیں کنونس کرنے کی کوشش میں مصروف ہوں۔ لیکن کیا کیا جائے کہ یہاں دونوں ہی بندے اپنے اپنے طور پر ضدی اور ہٹ درم ہیں۔ اور تمہارے سرتاج کیسے ہیں؟ تم ان کی جتنی تعریفیں کرتی ہو اس حساب سے وہ اچھے ہی ہوں گے۔ تم سے ملنے کو بہت من کرتا ہے۔ دیکھو قسمت نے کب کون سا موڑ معین کیا ہے۔ اپنا احوال لکھنا، یہاں بہت اکیلا پن ہے۔ بہت سے پیار کے ساتھ، فارحہ۔ زینب خط پڑھ کر کافی دیر تک سوچتی رہ گئی۔ فارحہ کا یہ خط بہت ہٹ کر پچھلے خطوط سے بہت مختلف تھا۔ فارحہ کی سوچ میں ایک نمایاں فرق کی عکاسی کرتا ہوا یہ خط اپنے لفظوں کے پس منظر میں بہت کچھ کہہ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا فارحہ ڈسٹرب ہے۔ اس نے شام کو احسن سے کہا تھا، اس نے کئی جملے اس امر کی نشاندہی کرتے ہیں: جن لوگوں کو دوسروں کو ڈسٹرب کرنے کی عادت ہو وہ کبھی نہ کبھی تو خمیازہ بھگتتے ہی ہیں۔ وہ نوالہ چباتے ہوئے بے پرواہی سے بولا: ایسے تو نہ کہیں احسن، اسے دکھ ہوا۔ اس نے بھلا کیا کہا ہے؟ اس کی تو نیچر ہی ہمیشہ سے اس طرح کی ہے۔ ہاں، وہ سر ہلا کر ہنس دیا۔ اچھی صفائی ہے اس کے حق میں۔ میرا دل چاہ رہا ہے فارحہ سے ملنے کو، وہ حسرت بھرے انداز میں بولی۔ احسن نے جھٹ اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ خدارا یہ مت کہہ دینا احسن، مجھے انگلینڈ جانا ہے، بس یہ میری خواہش سمجھ لیں۔ اس نے زینب کی بڑی پرفیکٹ نقل اتاری تھی۔ وہ چڑ کر رہ گئی۔ میں پاگل تو نہیں ہوں، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ دوسرے دن دوپہر میں رملہ آئی تو زینب اسے دیکھ کر باوجود خوشی کے مسکرا تک نہ سکی۔ رملہ پر نگاہ پڑتے ہی اسے میر سکندر علی اور اس کا اس روز والا رویہ یاد آ گیا تھا۔ آخر کو وہ اسی رملہ کا بھائی تھا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ رملہ نے اس کا رویہ زیادہ محسوس نہ کیا۔ اب تو بہت بہتر لگ رہی ہو یار۔ مصروفیت کچھ ایسی رہی کہ میں اتنے دنوں تک چاہتے ہوئے بھی تم سے ملنے نہ آ سکی۔ ویسے کیا ہو گیا تھا اس روز تمہیں؟ ڈاکٹر تو اعصابی تناؤ، کسی ذہنی بوجھ کا ذکر کر رہی تھی۔ کیا میاں سے کچھ جھگڑا ہو گیا تھا؟ حالانکہ حقیقت یہی تھی، لیکن زینب بے پرواہی سے مسکرا دی۔ میرا میاں جان چھڑکتا ہے مجھ پر۔ کیسی لڑائی، کیسا جھگڑا؟ یہاں تو راوی چین ہی چین لکھتا ہے۔ میرا تو ذرا بی پی لو ہو گیا تھا۔ یہاں تو ڈاکٹر کو مرض سمجھ میں نہ آئے تو جھٹ ڈپریشن اور ذہنی پریشانی کا نام لے دیتے ہیں۔ رملہ سر ہلا کر رہ گئی۔ اور مجھے ایک ضروری بات کرنی تھی تم سے۔ میں خود آنا چاہ رہی تھی تمہاری طرف، اچھا کیا تم چلی آئیں۔ اس کا انداز کچھ ایسا تھا کہ رملہ پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہو گئی۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ اس کا انداز بے حد محتاط تھا۔ رملہ، پلیز اگر تم مجھ سے یہ دوستی برقرار رکھنا چاہتی ہو تو ذرا اپنے بھائی کو اچھی طرح سمجھا دو۔ مجھے غیر مردوں کی اس طرح خواہ سر پر سوار ہونا قطعاً پسند نہیں۔ میری ان سے نہ کوئی جان پہچان یا واسطہ ہے، نہ ہی میں آئندہ ایسا کچھ چاہتی ہوں۔ وہ میرا راستہ روکیں، میرے شوہر سے عجیب و غریب قسم کی گفتگو کریں،
یا مجھے معائنے خیز نظروں سے دیکھیں، مجھے یہ سب کچھ ناقابل برداشت حد تک ناپسند ہے۔ یا تم انہیں سمجھا دو یا پھر میں خود سامنا ہونے پر اچھی طرح ان کی عزت افزائی کر دوں گی، ہر چند کہ میں آئندہ ان کی صورت تک دیکھنا نہیں چاہتی۔ رملہ خاموشی سے سر جھکائے اس کی باتیں سنتی رہی۔ یوں معلوم ہوتا تھا وہ خود بھی زینب کی باتوں سے پوری طرح متفق تھی۔ زینب خاموش ہو کر گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ وہ اتنا کچھ بولنے اور یوں تندل تیز بولنے کی عادی نہ تھی۔ رملہ کو سر جھکائے دیکھ کر اسے قدرے افسوس بھی ہوا، لیکن پھر اس نے سوچا کہ اگر اس وقت ہی پیش بندی نہ کی گئی تو اسے آگے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مجھے بھائی نے بتایا تھا، وہ کافی دیر کے بعد بولی تھی، کہ انہوں نے تمہیں اور احسن کو گھر ڈراپ کرنے کی آفر کی تھی۔ میرے خیال میں اس میں اتنا برا ماننے والی تو کوئی بات نہیں ہے۔ زینب جو اسے سر جھکائے دیکھ کر متاثر ہو گئی تھی، نئے سرے سے غصے کا شکار ہو گئی۔ تمہارے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے؟ ایک غیر مرد سڑک پر رستہ روک کر مجھے گھر چھوڑنے کی پیشکش کرے، وہ بھی میرے شوہر کی موجودگی میں، تو یہ ایک غیر اہم بات ہے۔ تم دونوں غیر کب ہو؟ مل چکے ہو میرے گھر پر۔ سکندر نے محض میرے حوالے سے تمہارا احترام کرتے ہوئے تم سے ایسا کہہ دیا تو ایسا کیا آسمان ٹوٹ پڑا زینب؟ ویسے میرا خیال ہے تمہارے شوہر بے حد شکی مزاج اور غصیلے واقع ہوئے ہیں۔ انہوں نے شاید گھر لوٹ کر تمہیں برا بھلا کہا ہوگا، اسی لیے تمہیں غصہ آ گیا۔ نہیں، زینب ٹھنڈی سانسیں بھر کر خود بھی ٹھنڈی پڑ گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں، احسن نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، نہ وہ شکی یا غصیلے ہیں۔ انہوں نے تو مجھ پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے۔ دیکھو رملہ، بات یہ ہے کہ تمہارا بھائی کا انداز کچھ عجیب سا ہے۔ ہاں، رملہ نے اس کی بات کاٹ دی، سکندر ضرورت سے زیادہ خود اعتماد ہے، دوسروں کے احساسات کی پرواہ کیے بنا اپنی سی کرتا اور کہتا رہتا ہے، پھر فرینک ہو جاتا ہے ہر کسی کے ساتھ، اور اس میں کوئی خامی نہیں۔ اصل میں زینب تم بہت ہی دبیسی ہو، اپنے خول میں سمٹی ہوئی لڑکی ہو۔ اس روز بھی تم بھائی کو دیکھ کر یوں سہم گئی تھی جیسے وہ کوئی جن ہو۔ یار ذرا سی خود اعتمادی پیدا کرو خود میں، انسان کیسا ہی خوش شکل ہو، دبی دبائی شخصیت اس کا سارا امیج تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ بھلا اتنی سی بات پر اتنا بڑا ایشو کھڑا کرنے کی کیا تک تھی؟ رملہ کو سمجھانا یا اس سے الجھنا بالکل بیکار تھا۔ زینب کو احساس ہوا کہ وہ بہت مختلف ذہنیت کی حامل تھی، یا شاید زینب کے ماحول سے بھی اس کا ماحول بہت الگ تھا۔ وہ دونوں علیحدہ علیحدہ دنیاؤں کی باسی تھیں۔ خیر جانے دو، وہ بالآخر بولی تھی، شاید میں تمہیں نہیں سمجھا سکتی، لیکن رملہ بس اتنا جان لو کہ تمہارے بھائی کی جو بھی نیچر ہو، وہ جیسے بھی خیالات رکھتے ہوں، میں اس کا یوں فری ہونا افورڈ نہیں کر سکتی۔ اپنے بھائی کو بھی بس اتنا سمجھا دینا۔ اوکے، وہ کندھے اچکا کر رہ گئی۔ میں اس سے کہہ تو دوں گی، ویسے وہ بہت لا ابالی فطرت کا مالک ہے۔ زینب جان گئی کہ اس کا کیا مطلب تھا۔ اس نے اپنے بھائی کے رویے کی ذمہ داری قبول کرنے سے قطعاً انکار کر دیا تھا۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ اس روز کے بعد اس نے سوچ لیا تھا، نہ وہ رملہ کے گھر جائے گی، نہ اس کا سامنا اس شخص سے ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتی تھی، لیکن معاملہ اس کی سوچ سے کہیں آگے جا چکا تھا۔ ایک صبح جمیلہ نے بائی پوسٹ آیا ایک کارڈ اس کے سو کر اٹھنے سے بیشتر ہی اس کے سرہانے لا کر رکھ دیا۔ وہ اٹھی تو لفافے پر درج اپنا نام دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بھیجنے والے نے اپنا نام تحریر نہیں کیا تھا، لیکن مہر بتاتی تھی کہ وہ اسی شہر سے سپرد ڈاک کیا گیا تھا۔ ایک سحر کے عالم میں اس نے لفافہ چاک کیا۔ آئی لو یو کے جلی حرف سے سجا کارڈ اس کے روبرو تھا۔ زینب مسکرا دی، یہ کام احسن ایاز کے سوا اور کون کر سکتا تھا؟ مسکراتے ہوئے اس نے کارڈ کھولا، ایک خوبصورت سی نظم تحریر تھی۔ تجھ کو معلوم نہیں، تجھ کو بھلا کیا معلوم، تیرے چہرے کے یہ سادہ سے اچھوتے سے نقوش، میرے تخیل کو کیا رنگ عطا کرتے ہیں، تیری زلفیں، تیری آنکھیں، تیرے ہونٹ، کیسی انجانی سی معصوم خطا کرتے ہیں، خلوت بزم ہو یا جلوت تنہائی ہو، تیرا پیکر میری نظروں میں ابھر آتا ہے، کوئی ساتھ ہو، کوئی فکر ہو، کوئی ماحول، مجھ کو ہر سمت تیرا حسن نظر آتا ہے، چلتے چلتے جو قدم آپ ٹھٹک جاتے ہیں، سوچتا ہوں کہ کہیں تو نے پکارا تو نہیں،
گمسم سی ہو جاتی ہیں نظریں تو خیال آتا ہے، اس میں پنہاں تیری آنکھوں کا اشارہ تو نہیں، دھوپ میں سایہ بھی ہوتا ہے گریزاں جس دم، تیری زلفیں میری شانوں پہ بکھر جاتی ہیں، جھک کے جب سر کسی پتھر پہ ٹکا دیتا ہوں، تیری باہیں میری گردن میں اتر آتی ہیں، آنکھ لگتی ہے تو دل کو یہ گماں ہوتا ہے، سر بالیں کوئی بیٹھا ہے میرے پیار کے ساتھ، میرے بکھرے ہوئے الجھے ہوئے بالوں میں کوئی انگلیاں پھیرتا جاتا ہے بڑے پیار کے ساتھ، کس کو معلوم میرے خوابوں کی تعبیر ہے کیا، کون جانے کہ میرے غم کی حقیقت کیا ہے، میں سمجھ بھی لوں اگر اس کو محبت کا جنوں، مجھ کو اس عشق کے جنوں خیز سے نسبت کیا ہے، تجھ کو معلوم نہیں تجھ کو نہ ہوگا معلوم، تیرے چہرے کے یہ سادہ سے اچھوتے سے نقوش میرے تخیل کو کیا رنگ عطا کرتے ہیں، تیری زلفیں تیری آنکھیں تیرے ہونٹ کیسی انجانی سی معصوم خطا کرتے ہیں۔ زینب ایک تحیر کے عالم میں لفظوں پہ نظریں دوڑاتی گئی، ایسا خوبصورت اظہار تو آج سے قبل احسن نے کبھی بھی نہ کیا تھا، نہ جانے اسے کیا خیال آیا تھا جو اس نے یوں بنا اسے بتائے یہ کارڈ بھیج دیا تھا۔ وہ تاریخ سوچنے لگی، پھر اسے مایوسی ہوئی، نہ تو اس کی سالگرہ تھی، کم از کم اسے تو یاد نہ پڑتا تھا۔ یہ کارڈ ایک طرف رکھ کر وہ چھوٹے موٹے کام نمٹانے لگ گئی، یہ معمہ تو شام کو احسن کی آمد پر ہی حل ہو سکتا تھا۔ شام تک اس کے ذہن سے کارڈ والی بات بالکل نکل چکی تھی۔ احسن آیا تو وہ اس کے کپڑے لٹکانے باتھ روم میں گھس گئی۔ باہر نکلی تو احسن اس کی جانب پشت کیے کھڑا تھا، وہ دھیرے دھیرے چلتی اس کے قریب چلی آئی۔ نہانا نہیں ہے آپ کے کپڑے میں نے باتھ روم میں، پھر اس کی نگاہ اس کے ہاتھ میں لرزتے کارڈ پر پڑی۔ ارے ہاں، وہ ہنس دی، یہ کیا حرکت تھی بھائی؟ وہ اس حرکت کا مقصد کیا تھا؟ آج سے قبل تو کبھی ایسے خوبصورت خیال کس نے بھیجا ہے؟ یہ احسن کی سرد آواز نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ وہ ایک سناٹے کے عالم میں رہ گئی، یہ خیال تو اسے چھو کر نہ گزرا تھا۔ احسن، یہ آپ نے؟ وہ ہکلا کر رہ گئی۔ یہ میں نے نہیں بھیجا ہے زینب، اس کا انداز حد درجہ سرد تھا، اور نہ میری ہینڈ رائٹنگ ہے یہ۔ کیا تم میری ہینڈ رائٹنگ بھی نہیں پہچانتی ہو؟ میں تو یہی سمجھتی رہی احسن۔ وہ مجرموں کی طرح سر جھکا کر رہ گئی۔ میں بھلا کیا کہہ سکتی ہوں؟ احسن چند لمحوں تک کھڑا ہونٹ کچلتا رہا، پھر کارڈ ایک طرف ڈال کر سر جھٹک کر باتھ روم میں گھس گیا۔ زینب چند لمحوں کے لیے وہیں کھڑی رہ گئی، اس کا دل بری طرح سے دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ الفاظ احسن کے نہیں کسی غیر کے تھے، یہ خیال دل کی تہوں میں عجب ہلچل پیدا کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ گرم ہو گیا تھا۔ کون ہو سکتا ہے بھلا؟ وہ خود کو سوچنے کے قابل بھی نہ پا رہی تھی۔ میری بھلا کسی سے ایسی شناسائی ہے؟ میں نے تو کبھی کسی سے بات تک… اوہ! اس کی سوچ کی سوئی اٹک گئی تھی۔ میر سکندر علی! اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ سنہرے حروف سے سجا کارڈ بستر پر پڑا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس نے کال بیل کے بٹن کو پش کیا اور پھر انگلی ہٹانا بھول گئی۔ اسے یاد نہ تھا کہ اس نے زندگی میں کبھی خون کی اتنی تیز گردش اور اتنی زیادہ گرمی محسوس کی تھی۔ غصہ تھا کہ سمندر کے منہ زور لہروں کی طرح امنڈ امنڈ کر چکرا رہا تھا۔ مٹھیاں سختی سے بیچے، دانت پر دانت جمائے وہ کھڑی گہری گہری سانسیں لے رہی تھی جب دروازہ کھلا اور رملہ کی صورت نظر آئی۔ ارے زینب تم! وہ مسکرائی اور پھر ایک طرف ہو گئی۔ آؤ اندر آؤ نا۔ زینب چند لمحے کھڑی اسے خشمگین نظروں سے دیکھتی رہی، پھر اندر داخل ہو گئی۔ کیا بات ہے، بڑے جارحانہ تیور میں لگتی ہو، میاں سے جھگڑا وگڑا تو نہیں ہو گیا؟ رملہ دروازہ بند کر کے پیچھے ہنستی ہوئی آ رہی تھی۔ بات سنو رملہ، زینب اچانک ہی مڑی۔ تم مجھ سے تعلق رکھنا چاہتی ہو یا نہیں؟ یا تم یہ چاہتی ہو کہ ہم دونوں برابر برابر گھروں میں رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے لیے بالکل اجنبی بن جائیں، ایک دوسرے سے کلام تک نہ کریں، بلا ارادہ نظر پڑ بھی جائے تو منہ پھیر کر نکل جائیں؟ اس کی آواز قدرے تیز اور انداز بے حد جارحانہ تھا۔ رملہ چند لمحوں کے لیے ہراساں سی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ بات کیا ہے؟ پھر وہ قدرے سنبھل کر بولی۔
ایسا کیا ہو گیا ہے؟ میں بھلا ایسے کیوں چاہوں گی؟ ٹھیک ٹھیک بات کرو، یہ آج تم کس انداز میں آئی ہو؟ بات یہ ہے، زینب نے اس کا ہاتھ تھام کر اس پر وہ کارڈ رکھ دیا، پڑھو اسے اور خود بتاؤ کہ اگر میرا کوئی بھائی ہوتا اور وہ تمہیں ایسا بیہودہ کارڈ بھیجتا تو تمہارا رد عمل کیا ہوتا؟ میں کوئی کمسن کنواری لڑکی تو نہیں ہوں، ایک شادی شدہ عورت ہوں۔ تمہارے بھائی کو سوچنا چاہیے کہ اس کی ان بچکانہ بلکہ غیر ذمہ دارانہ حرکتوں سے میری ازدواجی زندگی متاثر ہو سکتی ہے۔ رملہ چپ چاپ کارڈ پڑھتی رہی، پھر نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ زینب کا چہرہ شدت جذبات سے تمتما رہا تھا، سانسیں بہت زیادہ بولنے سے بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ وہ رملہ کی جانب سے کسی رد عمل کے اظہار کی منتظر تھی۔ خاموش کیوں ہو؟ اب بولو، میرا غصہ بجا ہے کہ نہیں؟ کیا تمہارے بھائی کی ان بیہودہ حرکات سے تنگ آ کر میں تم سے ملنا جلنا ترک نہ کر دوں گی؟ وہ کچھ دیر خاموش رہ کر بولی۔ لیکن زینب، رملہ ٹھنڈے لہجے میں بولی، اس پر یہ کہاں لکھا ہے کہ یہ کارڈ میر سکندر علی نے بھیجا ہے؟ تم نے آخر میرے بھائی کا نام کیوں لیا؟ زینب چند لمحوں کے لیے سٹپٹا کر رہ گئی۔ اسے رملہ کی جانب سے کم از کم اس جواب کی امید ہرگز نہ تھی۔ وہ تو سرے سے اس بات سے ہی منکر ہو گئی تھی کہ وہ کارڈ میر سکندر علی کا بھیجا ہوا تھا، اس لیے کہ اس کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے جو یہ کام کرے۔ وہ چند لمحوں بعد بولی، کیا مطلب ہے زینب تمہارا؟ رملہ کے لہجے میں تلخی اتر آئی۔ پوری دنیا میں تمہیں صرف میر سکندر علی کا خیال آیا، محض اس لیے کہ اس نے ایک بار تمہیں لفٹ کی پیشکش کر ڈالی؟ حالانکہ اس وقت بھی تم اکیلی نہیں تھیں، تمہارا شوہر تمہارے ہمراہ تھا۔ اگر سکندر کے ذہن میں کسی غلط خیال کا پرچھاواں بھی ہوتا تو وہ تمہارے شوہر کی موجودگی میں ایسی آفر ہرگز نہ کرتا۔ ایک تو تم حسین عورتوں کو یہ بہت بڑی خامی ہوتی ہے، کوئی مرد اگر تمہارا گرا ہوا رومال بھی اٹھا دے تو تم اس ذرا سے خلوص کو اپنے حسن کی کرامات خیال کرتی ہو اور اس آدمی کو پلک جھپکتے میں اپنے شہیدوں کی فہرست میں شامل کر لیتی ہو۔ آخر سکندر نے ایسا کیا ہی کیا ہے جو تم نے اس عجیب سے کارڈ کو اس سے منسوب کر ڈالا؟ وہ تم سے ملا ہی کتنی مرتبہ ہے جو اس طرح سے تمہارا والا و وشیدہ ہو جائے گا کہ ایسی نظم لکھ کر تمہیں پوسٹ کر ڈالے؟ اس میں تو صاف صاف بے پناہ محبت کا اظہار ہے۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ دو سرسری سی ملاقاتوں میں میر سکندر علی تم پر یوں شہید ہو جائے گا؟ معاف کرنا زینب بی بی، ابھی تم میر سکندر علی سے پوری طرح واقف نہیں ہو۔ شہر کی آدھی لڑکیاں اس سے ملنے اور اس کے ساتھ ذرا سا وقت گزارنے کی خواہش دل میں لیے پھرتی ہیں، کتنی ہی ہیں جو اس کے عشق میں مبتلا صبح و شام آہیں بھرتی ہیں، اور سکندر انہیں مڑ کر نہیں دیکھتا۔ اگر محض میرے حوالے سے اس نے تم سے چند باتیں کر ڈالیں تو تم نے اسے کوئی لچا لفنگا خیال کر ڈالا؟ زینب خفت کے بے پناہ احساس سے ہونٹ کاٹنے پر مجبور ہو گئی۔ رملہ خواہ کیسی ہی دلیلیں دے ڈالتی، اسے پورا یقین تھا یہ کام اس ہی شخص کا تھا۔ اپنی زندگی میں جتنے مردوں کو وہ جانتی تھی ان کے نام ایک ہاتھ کی انگلیوں پر گن سکتی تھی، اور اس کے ذہن میں دور دور تک کسی ایسے شخص کا خیال تک نہ تھا جو اسے ایسا کارڈ بھیجتا۔ تم خواہ کچھ بھی کہو رملہ، پھر وہ نسبتاً ٹھنڈے اور دھیمے لہجے میں بولی، حقیقت یہی ہے کہ یہ تمہارے برادر محترم کی شرارت ہے۔ پچھلے کچھ دنوں میں وہی ایک اجنبی شخص ٹکرایا ہے مجھ سے، ورنہ میں تو یہاں کسی اور کو جانتی تک نہیں۔ جانے دو زینب، رملہ طنز سے مسکرا دی، ساری عورتیں ایسی ہی کہتی ہیں۔ حقیقت تو یہی ہے کہ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد سب ہی کا ایک آدھ افیئر تو ہوتا ہی ہے، اس کے علاوہ بھی چھوٹی موٹی نظر بازی الگ۔ رملہ، زینب بھننا کر رہ گئی، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ کیا سمجھا ہے تم نے مجھے؟ اور تم بھی تو ایک عورت ہی ہو، تمہارے کتنے افیئر چلتے ہیں شادی سے پہلے اور شادی کے بعد؟ خلاف توقع ہی رملہ کھلکھلا کر ہنس دی تھی۔ زینب نے حیرت سے اس کے بدلتے ہوئے رویے کو دیکھا۔ ارے ہم کیا، ہماری اوقات کیا؟ پھر اس نے ہنستے ہوئے زینب کا بازو تھام لیا اور اسے اندر لے جانے لگی۔ یہ تم حسن والوں کی کرشمہ سازیاں ہیں، ہمیں بھلا کوئی مڑ کر بھی دیکھتا ہے؟ خیر، میرا مطلب وہ نہ تھا جو تم نے سمجھا، اور اب غصہ تھوک دو، بہت نوک جھوک ہو گئی۔ جو کچھ بھی ہوا اس کے لیے مجھے اور تمہیں ایک دوسرے سے الجھنے اور اپنے تعلقات خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو، کارڈ خواہ سکندر ہی نے بھیجا ہو لیکن اس میں میرا کوئی ہاتھ تو نہیں ہے۔ پھر تم میرے ساتھ کیوں الجھ رہی ہو؟ اور میں بھلا اس سلسلے میں کر بھی کیا سکتی ہوں؟ خواہ مخواہ اپنی انرجی ویسٹ کرنے والی بات ہے۔
تم کم از کم اخلاقی طور پر تو میری حمایت میں بول سکتی ہو، معذرت طلب کر سکتی ہو، لیکن تم تو الٹا میرے سر الزام لگا رہی ہو۔ زینب کا غصہ اترا نہ تھا۔ رملہ اپنے کمرے میں لے آئی۔ اچھا بابا، میں اپنے بھائی کی جانب سے بہت بہت معذرت خواہ ہوں۔ شرمندہ ہوں کہ اس نے ایسی بیہودہ سی شرارت کی جس سے تمہیں ذہنی تکلیف پہنچی، ہر چند کہ مجھے یہ تسلیم کرنے میں تامل ہے کہ یہ کام سکندر کا ہے۔ اس نے زینب کو بیڈ پر بٹھا دیا۔ میرا یقین کرو رملہ، میں کیوں کسی پر جھوٹا بہتان باندھوں گی؟ اب کہ وہ بھی رسانیت سے بولی تھی، یہ کارڈ دکھانا اسے اور پوچھنا۔ اچھی کلاس لوں گی حضرت کی، تم فکر نہ کرو۔ رملہ نے اسے تسلی دی۔ اگر یہ حرکت اسی کی نکلی تو صاف کہہ دوں گی کہ بھائی میرے گھر مت آیا کرو، میرے تعلقات متاثر ہوتے ہیں۔ اب خوش؟ نہیں، میں یہ تو نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تم بھائی بہن آپس میں جھگڑو یا تعلقات منقطع کر لو، لیکن رملہ میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ ایک قطعی اجنبی شخص کی وجہ سے میری گھریلو زندگی متاثر ہو۔ آج میرے شوہر نے مجھے کچھ نہیں کہا، میرے اوپر کسی قسم کا شک نہیں کیا، لیکن کل کچھ اور ہوا تو وہ بھی سوچنے پر مجبور ہوگا، مجھ سے باز پرس کرے گا کہ آخر یہ شخص کون ہے، میرا اس سے کیا واسطہ ہے۔ بس میں تمہیں یہی سمجھانے آئی تھی کہ اپنے بھائی سے کم از کم اتنی باز پرس ضرور کرو، یہ نہیں کہ اس سے تعلقات ہی ختم کر کے بیٹھ جاؤ۔ رملہ کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ابھری، لیکن پھر وہ کچھ بولی نہیں۔ زینب کا غصہ بھی کافی حد تک اتر چکا تھا۔ وہ نارمل ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ سکندر کی نیچر بھی بس عجیب ہے۔ پھر کافی دیر بعد رملہ بولی، کبھی کبھار کوئی ایسا کام کر جاتا ہے جو اسے بالکل سوٹ نہیں کرتا، لیکن بس کبھی کبھار ہی، عموماً وہ بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتا ہے۔ زینب کو اس کی بات سے قطعاً اتفاق نہ تھا، لیکن وہ پھر کچھ بھی نہ بولی۔ اس کے خیال میں وہ پہلے ہی بہت زیادہ بول چکی تھی۔ اس معاملے میں رملہ کا کچھ قصور نہ تھا، لیکن وہ رملہ سے بے حد سخت الفاظ میں بات کر چکی تھی۔ یہ مرد بھی نہ جانے کس مٹی سے بنے ہوتے ہیں۔ رملہ کی خالی خالی آنکھیں نہ جانے کہاں دیکھنے لگیں۔ کسی ایک مقام پر انہیں صبر ہی نہیں آتا۔ تمہارا شوہر کیسا ہے زینب؟ کیا مطلب؟ اس کے انداز اور سوال دونوں سے الجھ گئی۔ تمہیں اپنے شوہر پر پورا بھروسہ ہے؟ تمہیں یقین ہے تمہارے سوا کسی دوسری عورت کی اس کی زندگی میں کوئی گنجائش نہیں؟ ہاں، وہ بے حد پر اعتماد لہجے میں بولی تھی۔ مجھے احسن کی محبت اور وفا پر کوئی شک نہیں۔ میرے سوا نہ کوئی عورت اس کی زندگی میں آئی ہے اور نہ کبھی آئے گی۔ رملہ مسکرا دی۔ اس کی آنکھوں کی طرح اس کی مسکراہٹ بھی زینب کو بہت خالی لگی تھی۔ احسن بے حد چپ سا تھا۔ زینب نے چائے کی پیالی پکڑتے ہوئے خاص طور پر اس کا رویہ نوٹ کیا۔ وہ اخبار پڑھنے میں مصروف تھا۔ میں رملہ کی طرف گئی تھی صبح۔ وہ ہلکا سا کھنکار کر بولی۔ احسن نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر اخبار لپیٹ دیا۔ کیوں، کوئی خاص بات؟ وہ بولا تھا۔ رملہ کے ہاں تو تم اکثر جاتی ہی ہو، خاص طور پر ذکر کیوں کر رہی ہو؟ احسن، میرا خیال ہے وہ کارڈ اس کے بھائی نے… دفع کرو یار، وہ اس کی بات کاٹ کر بیزاری سے بولا۔ جہنم میں جائے وہ، جس کسی نے یہ حرکت کی۔ تم بے وجہ اس موضوع پر سوچ سوچ کر کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ اس لیے کہ آپ اس موضوع پر سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہے ہیں، وہ اسی کے انداز میں بولی۔ وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ نہیں، میں نے تو پھر سوچا تک نہیں کہ… جھوٹ مت بولیں احسن، اس نے احسن کی بات کاٹ دی۔ بیوی ہوں آپ کی، اپنی جرابیں جگہ پر نہ ملنے پر اگر آپ کی پیشانی پر بل پڑتے تو مجھے وہ بل بھی نظر آ جاتے ہیں۔ پھر بھلا مجھے یہ خبر نہ ہوگی کہ آپ اس واقعے سے ڈسٹرب ہو گئے ہیں، بلکہ صرف آپ ہی نہیں، میں خود بھی پریشان ہو گئی ہوں۔ اسی لیے رملہ کے گھر جا کر اس بیچاری کو بھی اچھا خاصا برا بھلا کہہ دیا۔ دراصل مجھے یقین سا ہے کہ یہ کام اسی کے بھائی کا ہے، اور بھلا کون ہو سکتا ہے یہ چھچوری حرکت کرنے والا؟ ویسے رملہ کہہ رہی تھی کہ وہ اسے سمجھا دے گی، بلکہ اسے اپنے گھر آنے سے ہی منع کر دے گی۔ احسن بے ساختہ مسکرا دیا۔ کیوں اس غریب کو اس کے بھائی سے لڑوا رہی ہو؟ میں لڑوا رہی ہوں؟ بھائی سیدھی سی بات ہے، خدا نے عورت کو محتاط رہنے، گھر میں رہنے اور اپنا آپ چھپانے کی ہدایت کی ہے۔ رملہ کے گھر اس کا بھائی نہ آئے، اس سے بہتر یہ نہیں کہ تم رملہ کے گھر آنا جانا چھوڑ دو، اور پھر محض شک کی بنا پر تم ہم کسی کو مجرم تو نہیں ٹھہرا سکتے نا؟ وہ برا سا منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ آپ کی بھی عجیب ہی منطقیں ہوا کرتی ہیں۔ پھر وہ بولی تھی، اب میں چادر کی بکل مار کر گھر میں تو نہیں بند رہ سکتی، انسان ہوں، کبھی باہر نکلنے کو، کہیں آنے جانے کو میرا بھی جی کرے گا، تو کیا ایسے لفنگوں کے خوف سے میں باہر پڑوس تک میں جانا ترک کر دوں؟ اور رملہ ٹھیک ہی کرے گی اگر اس سے قطع تعلق کرے گی۔
تو آج اسے میں نظر آئی ہوں، کل کوئی دوسری عورت نظر آ جائے گی۔ رملہ کس کس سے ملنا چھوڑے گی؟ بہتر یہی کہ فساد کی جڑ کو ختم کیا جائے۔ اچھا بابا چھوڑو اس ٹاپک کو، ذرا سی بات پر بے وجہ خود سے اور باقی لوگوں سے الجھ رہی ہو۔ ذرا سی بات تو پھر آپ نے کیوں اتنا محسوس کیا؟ کل سے چپ چپ سے ہیں۔ وہ قدرے خفگی سے بولی۔ احسن چند لمحوں کے لیے خاموش سا ہو گیا۔ ہاں زینو، پھر وہ بولا تھا، نہ جانے میں کیوں ڈسٹرب ہوا اس بات سے، حالانکہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں، ایسے چھوٹے موٹے ناپسندیدہ واقعات سے تو تقریباً ہر عورت ہی دوچار ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے بھرے بازار میں کوئی راہگیر جان بوجھ کر کسی عورت سے ٹکرا جائے یا قریب سے گزرتا سائیکل سوار کوئی بےہودہ سا فکرہ کس دے۔ ایسے ہی کسی فارغ آدمی نے اٹھ کر ایک کارڈ پوسٹ کر ڈالا۔ ایسے واقعات تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہو ہی جاتے ہیں، انہیں کیا دل پر لینا، کیا موڈ آف کرنا۔ لیکن پھر بھی زینب، خود کو یہ سب کو سمجھا کر بھی میں بے چین سا ہو گیا۔ بار بار خیال آتا ہے، نہ جانے کس نے تمہیں ان نظروں سے دیکھا ہوگا جن سے میں تمہیں دیکھتا ہوں، نہ جانے کس کے جی میں کون سا خیال آیا ہوگا جس کے اظہار کے لیے اس نے ایسے لفظ منتخب کیے۔ عجب جیلیسی سی ہوتی ہے زینب مجھے، یہ جذبات جن کا کبھی سامنا نہیں کرنا پڑا بہت بوجھل کر رہے ہیں طبیعت کو۔ آخر کیوں زینب؟ آخر میں اس نے بچوں کی طرح پوچھا تھا۔ زینب بے ساختہ مسکرا دی۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ آپ مجھے بہت چاہتے ہیں، وہ شوق سے انداز میں بولی۔ اتنی زیادہ محبت بھی انسان کو مشکل میں مبتلا کر ڈالتی ہے۔ اچھا، وہ بھی مسکرا دیا۔ پھر کیا کروں؟ محبت کچھ کم کر دوں؟ جی نہیں، اس نے اسے گھورا۔ اسی محبت کے سہارے مجھ پر اعتماد رکھیں اور اسے ایک عام سا ناپسندیدہ واقعہ سمجھ کر بھلا دیں۔ میں آپ کی ہوں، آپ کے گھر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آ چکی ہوں، اب کوئی بھی مجھے آپ سے چھین کر نہیں لے جا سکتا۔ احسن کھل کر مسکرایا۔ کتنی مرتبہ سمجھایا ہے، ایسے ڈائیلاگ اتنی دور سے نہیں بولا کرتے، بے وجہ ہی آدمی کا بندر بننے کو جی چاہنے لگتا ہے، وہ شوخی سے بولا تھا۔ بندر بننے کو؟ وہ حیرت سے مسکرائی۔ ہاں، اتنی لمبی چھلانگیں بندر ہی لگایا کرتے ہیں نا، وہ معصومیت سے بولا۔ زینب بے ساختہ ہی مسکرا دی تھی۔ جینو بی بی جی، کوئی عورت آئی ہیں آپ سے ملنے کے واسطے؟ جمیلہ نے اسے بڑی گہری نیند سے جگایا تھا۔ مجھ سے ملنے؟ اس نے حیرت سے پوچھا، پھر مندی مندی آنکھوں سے رگڑ کر اس نے حیرت سے پوچھا، پھر مندی مندی آنکھوں سے گھڑی کی سم دیکھا۔ 10:30 بجنے کو تھے۔ اتنی صبح صبح کون آ گیا ہے؟ اسے حیرت کے ساتھ ساتھ بیزاری بھی ہوئی تھی۔ دراصل اسے سب سے پہلا خیال فرخندہ آپا کا آیا تھا۔ سارا کام 9 بجے 9:30 بجے تک نمٹا کر وہی اتنے سویرے سویرے دوسروں کے ہاں چھاپے مارنے نکلتی تھیں۔ کہاں بٹھایا ہے؟ اس نے بکھرے ہوئے بالوں کا جوڑا سا بناتے ہوئے جمیلہ سے پوچھا۔ ڈرائنگ روم میں بٹھایا ہے، انتظار کر رہی ہیں آپ کا۔ اکیلی ہی ہے یا کوئی ساتھ ہے؟ وہ اٹھ کر دوپٹہ اوڑھنے لگی۔ ایک بچی ہے جی۔ اچھا تم چائے بنا لو، میں دیکھتی ہوں۔ وہ باہر کی جانب بڑھ گئی۔ بچی بھی ساتھ ہے؟ نہ جانے کون ہے؟ وہ الجھتی ہوئی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ پھر ڈرائنگ روم میں کونے میں رکھے صوفے پر آمنہ کو بیٹھا دیکھ کر اس کی ساری الجھن، بیزاری اور کوف یک لخت اڑن چھو ہو گئی تھی۔ آمنہ آمنہ، وہ بڑی گرم جوشی سے اس کی جانب بڑھی اور اس سے بغل گیر ہو گئی۔ کیسی ہو تم؟ پھر اس نے ذرا سا ہٹ کر اس کا جائزہ لیا۔ آمنہ بھی بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی کنڈیشن دیکھ کر ہنس دیں۔ تو یہاں پر بھی بھرپور تیاری ہے؟ آمنہ مسکرا دی تھی۔ زینب نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور تم تو لگتا ہے بس فارغ ہونے والی ہو۔ پھر اس نے ہنس کر پوچھا تھا۔ ہاں، آمنہ کے انداز میں بے حد اطمینان تھا۔ شاید اسی مہینے، اسی لیے میں نے سوچا کہ تم سے مل آؤں، بعد میں نہ جانے کتنی مصروفیت ہو جائے۔ پہلے تمہارے پچھلے گھر گئی تھی، مجھے علم نہ تھا کہ تم نے گھر تبدیل کر لیا ہے۔ وہاں فرخندہ آپا ملی، انہوں نے بتایا کہ تمہیں تو تقریباً 2 ماہ ہو گئے ہیں شفٹ کیے ہوئے۔ ان سے پتہ لیا اور یہاں آ گئی۔ انوار ساتھ تھا، میری وجہ سے انہیں بھی دیر ہو گئی، پورا گھنٹہ لیٹ ہو گئے آفس سے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر تفصیل سے بات کر رہی تھی۔ زینب نے اس کی باتوں کے دوران لاشعوری طور پر اس کا جائزہ لے ڈالا۔